سبق نمبر 3 آداب معاشرت کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس سبق میں معاشرتی آداب کے بارے میں بتایا ہے اور انسان کو معاشرے کے رہنما اصول بتائے ہیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ وعدے کو پورا کرنا آداب معاشرت میں آتا ہے۔ نبی کریم نے وعدے کی پابندی فرمانے کی تلقین کی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس سبق میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سبق کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اس کی مشق کرنی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، آداب معاشرت سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ اسلام صرف آخرت کی زندگی کی تیاری نہیں سکھاتا بلکہ دنیا میں رہنے کے طور طریقے اور حسن معاملات کا درس بھی دیتا ہے۔ اسلامی معاشرت کا عملی نمونہ کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اسلامی معاشرت کا عملی نمونہ ہے، یعنی نبی کے بتائے ہوئے طریقوں اور سنت پر عمل کر کے ہی انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں، اسلام کی اعلیٰ اور عرفہ تعلیمات کے مطابق حسن اخلاق کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اسلام کی اعلیٰ اور عرفہ تعلیمات میں حسن اخلاق کو نیکی کا نام دیا ہے۔ قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا، یعنی حسن اخلاق والا شخص آخرت میں کامیاب ہوگا۔ پڑوسی کو تنگ کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ پڑوسی کو تنگ کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے ہیں، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ حفظ مراتب کا کیا مطلب ہے؟ حفظ مراتب کا مطلب ہے گفتگو یا بات چیت کے آداب اور طور طریقے۔ اسلام میں محفل کے آداب کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کوئی سے 2 کے بارے میں بتائیں۔ ایک ہے، جب کسی محفل میں جائیں تو پہلے سب کو سلام کریں، سلام کے بعد اگر مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا چاہیں تو ابتدا بزرگ سے کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں یا 2 اشخاص کے درمیان نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 اشخاص کے درمیان میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ مل جل کر رہنا۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ معاشرت کے سنہری اصول آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے ساتھ موجود ہیں قیامت تک۔ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری عمل ہوگا حسن اخلاق۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مومن اللہ کی مخلوق کا ہوتا ہے خیر خواہ۔ فتح مکہ کے موقع پر کس کے گھر کو جائے پناہ قرار دیا گیا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دیکھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی جائے، کتنی مرتبہ؟ 3 بار۔ جب کسی مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے کریں سلام۔ اس کے بعد کالم دیکھیں۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ پہلے میں ضابطہ، دوسرے میں حسن معاشرت، تیسرے میں نیکی، چوتھے میں حسن اخلاق، 5ویں میں خیر خواہ، 6 میں دستک، 7ویں میں حفظ مراتب۔ اس کے بعد دیکھیں، جملوں میں استعمال کریں۔